میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات، آج شو کا آغاز کریں گے اپنے سیگمنٹ ابن بطوطہ سے، اور آج کا شہر ہے فیصل آباد. سر کبھی لاہور کے بارے میں بات کریں. لاہور از سچ اے ہیوج ڈسٹرکٹ. دوسرا، یہاں کا کھلارا بہت ہے. اب کیا کیا چیز سمونے کی کوشش کریں گے 12 منٹ کے سیگمنٹ میں. تو سر پھر آپ پورا شو ہی کر لیں. پورا شو لاہور پہ. جی وہ پہلے ہی تخت لاہور کے بہت خلاف ہے سارے کے. ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ 36 منٹ آپ نے ہمیں ایک لاہور نامہ دے رکھا ہے. یہ پہلے تھوڑے تحفے ہیں ہمارے سر پہ مسلط، لیکن کبھی کیجئے گا سر ضرور. ہم 4 حصوں میں لاہور کریں گے، اور اس ہفتے ڈیلی ابن بطوطہ ہوگا. لاہور 1، لاہور 2، لاہور 3، لاہور 4، اور اسی طرح ہم کراچی بھی 4 حصوں میں تقسیم کر کے، کیونکہ یہ 2 بہت بڑے شہر ہیں. کراچی اب دیکھیں سمندر ہی نہیں مان. سر آج کل تے کچرا ہی نہیں مان. نہیں، اب تو کچرے کی طرف سے افاقہ ہے، اور وہ بھی یہ چیف جسٹس کے انیشیٹو پہ. مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ آج کل ملک چلا ہی چیف جسٹس صاحب رہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب یوں تو نجی دورے پہ باہر تشریف لے گئے تھے، لیکن سنا ہے اس نجی دورے میں بھی امریکی عمال سے ملتے رہے. ایک بڑے اہم آفس بیرر سے ملے ہیں وداؤٹ سرکاری نوٹ ٹیکر، جو کہ انتہائی لرزہ خیز بات ہے. اچھا جی، آتے ہیں فیصل آباد کی طرف. فیصل آباد پنجاب کا دوسرا اور پاکستان کا تیسرا بڑا شہر. یہ رچنا دواب کے وسط میں واقع ہے. ساندل بار کا علاقہ کہلاتا ہے. راوی اور چناب کو ملا کے رچنا دواب کہتے ہیں. اور ساندل بار، اب یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ ساندل کون تھا. یہ دلہ بھٹی کا، رائے عبداللہ کا دادا ساندل، جس کے نام سے یہ پورا جنگل تھا، ساندل بار کہلاتا تھا. تو اس کی زرخیزی اور شادابی دیکھتے ہوئے جیمز لائل نے اس کو ایک نئے شہر کے لیے چنا. 1890 میں اس شہر کی بنیاد رکھی گئی، اور اسے سوڈان کے کیپٹل خرطوم کے پیٹرن پہ بنایا گیا، یعنی یونین جیک کا نقشہ. وہ جو 8 بازار ہیں وہ یونین جیک کی 8 لکیریں ہیں. اس کی وجہ تسمیہ بھی سر جیمز لائل ہی تھے، جن کے نام پہ یہ لائل پور کہلاتا تھا، لیکن 1977 میں اس کا نام تبدیل کر کے اسے فیصل آباد رکھ دیا گیا. اور میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو ایک دبا دبا سا احتجاج کرتے ہیں اس بات پہ کہ یہ جیمز لائل ہی کا کارنامہ تھا. اس کو لائل پر رکھتے اور شاہ فیصل کے نام سے کوئی نیا شہر آباد کر. کسی شہر کی تاریخی حیثیت کو مسخ نہیں کرنا چاہیے. میں تو ایون کیمل پور کو چینج کرنے کے حق میں نہیں تھا. آپ نے کیوں جی اس کا نام اٹک رکھ دیا؟ کرتے پھر ساہیوال دا نام مونٹگمری صحیح نہیں سی. مونٹگومری بھی تبدیل کیا گیا تھا. ساہیوال کا اصلی نام ساہیوال ہی تھا. جی، ساہیوال سے بدل کر مونٹگومری رکھا گیا، اور مونٹگومری سے پھر ساہیوال واپس ہوا. اور یہاں میں کلیئر کر دوں، کئی مرتبہ یہ کوئریز آئی ہیں کہ مونٹگومری فیلڈ مارشل مونٹگومری نہیں تھا، عالمین والا نہیں تھا، العالمین والا نہیں تھا جس نے رومل کو شکست دی. یہ دوسرا تھا، یہ سول سرونٹ تھا. یہ جو لاہور میں مونٹگومری روڈ ہے جی یہ بھی اسی سے منسوب ہے. اچھا جی، فیصل آباد اپنے علم و فضل، موسیقی، اپنے رنگ، اپنی زراعت، شاعری، ٹیکسٹائل، بلکہ ٹیکسٹائل کی بدحالی جو حالیہ دور میں ایکسپیرینس کر رہی ہے ٹیکسٹائل، اس کی وجہ سے مشہور ہے. جگت بازی بھی سر، جگت بازی میں فیصل آباد کا ایک مقام ہے، لیکن گجرانوالا بھی کم نہیں ہے. اب پھر آپ کو اکاڑا کا نہیں پتا. جی صاحب نہیں پتا. فیصل آباد میں یہ جگت جو ہے نا وبا کی طرح ہے، بیماری کی طرح ہے. وہ اچھی بری جگت نہیں دیکھتے، 2 میٹھیوں کے ساتھ 15 پھیکیاں بھی کر دیتے ہیں. یہ فیصل آباد ہی کا اعجاز ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں یہ 2 جگت باز ہیں، ایوب مرزا اور ببو رانا. ان کی 99.9% جگتیں باتیں پھیکی ہوتی ہیں. لوگوں نہ دسیا کرو. لیکن اس کے باوجود وہ جو 0.1% ہے وہ تم بہترین کرتے ہو. تو کرے تسی مان گئے ہو. فیصل آباد کی 6 تحصیلیں ہیں. یہاں پر ایک قصبہ ہے کھوڑیاں والا. کھڑیا والا، کھڈیاں نہیں، کھرڑیاں والا. کھڈیاں اور جگہ ہے. جی کھڈیاں قصور شہر سے آگے جپال پور روڈ پہ. یہ کھرڑیاں والا ہے. اور ایک چونکہ کوئری آئی ہوئی ہے کہ یہ کھرڑیاں کی
وجہ تسمیہ ضرور بتائیے گا جب بھی فیصلہ بات کریں. تو اس حوالے سے گزارش ہے کہ شیر شاہ سوری دور کا ایک کنواں تھا. یہ اس دور کی جو ایکسٹینشن جرنیلی سڑک کی تھی, ٹریبیوٹری تھی, اس کے اوپر تھا, جو آج آپ یوں سمجھ لیجئے کہ شیخوپورہ روڈ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیرالل ہی تھی, بلکہ کچھ حصہ اس کا اس میں ضم تھا. تو یہ کھو رڑی, رڑا میدان نہیں ہوتا, رڑے میدان کے اوپر آپ یوں سمجھ لیجئے کھو رڑی. تو کھو رڑی سے یہ کھرڑیاں والا مشہور ہو گیا. تو جی یہ پہلی باری پتہ لگا جی. اچھا, آپ کو سمندری بھی پھر پہلی دفعہ پتا چلے گا, مجھے یقین ہے. سمندر کے نام کوئی تعلق ہوئے گا دا. یہ سمندر ہے ہی نہیں, یہاں پر 3 مندر تھے, سہ مندری. یہ سہ مندری تھا جو سمندری ہو گیا. واہ واہ. پھر ہے تاندلیاں والا. تاندلیاں والا 1857 کی جنگ آزادی کا ایک خاص مرکز ہوا کرتا تھا. احمد خان کھرل اور ان کے ساتھیوں کی سٹرگل کا یہ دور تھا, اور یہ ان کا یوں سمجھ لیجئے ہیڈ کوارٹر تھا. گوگیرا, تاندلیاں والا, ستیانہ, یہ سارے علاقے وہی ہیں. سر وہ بنگلہ گوگیرا. جی گوگیرا بنگلہ گوگیرا ہی ہے. اسے بنگلے گوگیرے دیا پترا. اچھا جناب, چک جھمرا جی 1896 میں یہاں پہ ریلوے لائن بچھائی گئی. 1928 میں چنیوٹ فیصل آباد ٹریک بچھایا گیا, اور ایک ریلوے اسٹیشن جو کچا جھمرا پاس یہ گاؤں تھا اس کے نام سے موسوم ہے, اسے جھمرا کہنے لگے. آج بھی وہ چک جھمرا کہلاتا ہے اور فیصل آباد کی 6ٹھی تحصیل بن چکا ہے. آئیے جناب جڑاں والا کی طرف. جڑاں والا کی وجہ شہرت میں پہلے بتا چکا ہوں. ایک بہت بڑا برگد کا درخت ہے جس کی جڑیں زیر زمین بھی اور اوپر سے بھی اس کا وہ جسے کہتے ہیں چاٹا. اس کے جیسے بال جو ہے نا, چاٹا کہہ لیں اسے. وہ جو میں چڑیل نو کرنٹ نہیں پہ. یہاں پر ایک لائل پور میوزیم بھی ہے. ساندل بار کی تہذیب, اس تمدن کو عہد با عہد مختلف سیکشنز میں دکھایا گیا. اب آتے ہیں مشاہیر کی طرف. ایک ہے بھگت سنگھ, تحریک آزادی کا بہت بڑا شہید. وہ سپوت تھا اس مٹی کا, اور اس نے انگریزوں کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے. پھر یہاں پنپنے والی ایک مشہور داستان مرزا صاحبہ, اور پھر نصرت فتح علی خان, بہت بڑا نام. بے شک. راحت فتح علی خان, بہت مشہور آدمی. ضیاء محی الدین, اچھا, ایک بڑا نام. پھر بزرگوں میں ابیر ابو ذری, سر وہ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب بھی تھے. جی وقت خوش خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے رو پڑا وہ آپ مجھ کو حوصلہ دیتے ہوئے. بہت یہ ہے ریاض مجید. پھر ایک عام شخصیت عرفہ کریم رندھاوا, بہت کمال. ینگ بیبی. پھر جناب دوسرا فیم سعید اجمل, شہباز سینئر, ہاکی والے. واٹ اے میگنیفیسنٹ ہاکٹ ہی واز. پھر جناب ایک بہت بڑا نام پرتھوی راج, جو راج کپور کے والد صاحب. جی جی. یہ سب تھیٹر دے لوگ نہیں ہے گے. تھیٹر میں تو بے شمار ہیں, لیکن سر فہرست ان کا سرخیل طارق جاوید. پھر ہیں جناب نسیم وکی, سردار کمال, طارق ٹیڈی, سخاوت ناز, اور تو اور ایوب مرزا, ببو رانا. بھائی بہت اللہ. اچھا جناب, ایک بہت بڑا نام عہد حاضر کے چند اہم مشاہیر میں سے ایک حسن نثار, دانشور بھی, شاعر بھی, ادیب بھی, اور کالم نگار بھی, اینڈ آف کورس ا ٹی وی ہوسٹ. اچھا جناب, اب آتے ہیں خوابوں کی طرف. بھولی کے پائے, فائنل پائے. یہ ایک طرح سے جیسے حجے کے پائے تھے نا لاہور میں, یہ اس کے تقریباً ایٹ پار 18-20 کا فرق ہے. سر پھجے دی ہوں وہ گل نہیں رہی. وہ بات تو کیا, اس دور کا پھجا اور آج کا پھجا, اگر یہ 18-20 ہے نا, تو آج کا پھجا اصلی پھجے سے 13-20 کا فرق ہے. اچھا جناب, پہلوان کی کڑائی, مٹن کڑائی, اس میں پہلوان جی یکتا ہے, بہترین. پہلے آپ کھاندے نے. نہاری, یہاں پر نہاری کی بے شمار دکانیں ہیں, جن میں ایک لاسانی ہے, دیٹ از گڈ. ادروائز اگر آپ کمپیئر کریں ہمارے حاجی صاحب کے ساتھ, حاجی صاحب لوہاری والے, ان کا عشر اشیر بھی نہیں, کوئی ان کا عشر اشیر نہیں. تو سر اس وقت جو حاجی صاحب ہیں, آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 16-20 کا فرق. اسے تسی پیمانہ جیب چ لے کے پھرتے ہو. میں اس لیے کہ میں نے دونوں ادوار دیکھے ہیں,
मैं कंपैरिजन करके भागा हूं इनसे। अब मैं नहीं खाता और मैं बहुत मिस करता हूं। मैं बिल्कुल घर के पाए पसंद नहीं करता, चाहे जितने भी अच्छे बने, क्योंकि ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਫੱਜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। फिर जनाब फैसलाबादी मुर्ग पुलाव एक जमाना था जी। ये जो जहांगीरी, गालबन जहांगीरी है, ये जहांगीर मुर्गा जहांगीर बड़ा कमाल था। अब आते हैं एक और जो असली सौगात है, गोलगप्पा। गोलगप्पे ओकाड़ा में भी बहुत शानदार हैं, गुजरांवाला में भी होंगे, लेकिन ये जो जंग बाजार में मंदिर के नीचे एक गोलगप्पे वाला, और इसका कमाल ये है कि ये आपको तरसा तरसा के मारता है। अगर 5-7 लोग इसके आगे बैठे हैं ना, वो अपनी अपनी प्लेट लेके मसाकीन की तरह, यतीमों की तरह बैठे हैं, और मुंह ही इंजी बनाते रहे जी। तो ये एट अ टाइम 2-3 एक को दे देगा, बाकी सबको भुगता के फिर उसकी तरफ आएगा, फिर उसे देगा। अगर आप 4-5 इकट्ठे मांगे, ये मार लग ये जो गोलगप्पों को इतना फिल कर देते हैं, उसमें दही भल्ले वाले एलिमेंट भी आ गया, फलाना भी। अब तो और ज्यादा, ओ हो, आप हैरान होंगे, उसमें मकरूनी डाल रहे हैं, उसमें पास्ता डाल रहे हैं। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ और मोटरसाइकिल भी खिलार जाता है। अरे फैसलाबाद में कोई दही भल्ले वाला वो कहता है इसको मिक्स नहीं करना। वो प्लेट बना के देता है और कहता है जी ऐसे ही खानी जैसे मैंने आपको तरतीब लगा के दी। अच्छा कई दुकानदारों से चीजें बात भी नहीं। एक खास किस्म का गुड़ है वहां पे, जिसको गुड़ गाजर कहते हैं। हाँ जी। ये बेशुमार नट्स, मगजियात और मुकव्वियात से आरास्ता ये बहुत शानदार गुड़ है, जिसका एक बड़ा अहम इंग्रेडिएंट मूंगफली है। रचना दुआब के मीठे पानी की तासीर से लबरेज गन्ना, उसके रस से तैयार गुड़। अच्छा जेन कैसा बनाऊंगा। फिर जनाब बंगाली लस्सी शॉप। ऐसी लस्सी सुबह एडी एडी मोटी मलाई एडी एडी हाँ जी। इतना बड़ा वो गिलास नहीं होते थे पित्तल के पुराने, थोड़ा मैं छोटा दस रहा एडा बड़ा गिलास। अच्छा, ये तुम अब क्यों कंपेयर करने लगे हो लाहौर के साथ? वो सर लाहौरी लस्सी तो चीज ही कोई नहीं। ये जो बड़ा गिलास तुम बता रहे हो ना, हाँ जी। ये तुम लोहारी से जाके पियो लस्सी, 2 पेड़े उसमें डाल के देगा, ये मिसाइल है, मिसाइल। फिर है फैसलाबादी समोसा। एक जगह है वहां पे, गौशाला चौक, आसपास हर दुकान तकरीबन वहां समोसे की दुकान है। अब तो तकरीबन हर दुकान वाले ने सियासतदानों की तस्वीरें लगा रखी हैं बाहर। उन्होंने अच्छे समोसा पड़े हैं। कोई चौधरी शेर अली, कोई आबिद शेर अली, कोई राना सनाउल्ला, समोसों के भी नाम रखे हुए हैं एक तरह से। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੌਰੀ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ। और यार ऐसे ही है बनाई मैं है सही कह रहा ਵਿੱਚ ਪਜਾਮਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜਾ ਜੀ। पर एक 2.5 रुपए का भी है, वो कैसे? वो निहाल हाशमी है और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਟਨੀ नहीं ਦਿੰਦੇ। तो तीन हजरात, तुम लेते हैं एक ब्रेक।